مہنگائی کے مارے ایرانی عوام سخت مشکل میں ہیں۔ ایک طرف امریکہ جو ہے جارحیت کے لیے پر توڑ رہا ہے تو دوسری جانب وہ ایک سخت گیر مذہبی حکومت کی گرفت میں ہے۔ ایرانی حکومت کمزور معیشت اور حالیہ خوریز مظاہروں کی وجہ سے شدید دباؤ کا شکار ہے، لیکن ایران کی سیاست پہ نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ابھی وہ اس نہج پر نہیں پہنچی جہاں اس کا خاتمہ یقینی ہو، یعنی کہ امپلوژن ہو جائے۔ خدشہ یہ ہے کہ جی امریکی حملہ جو ہے ایرانی حکومت کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں ایران میں کوئی متبادل سیاسی قوت اور چہرہ موجود نہیں جو ملک کو یکجا رکھ سکے۔ سابق شہنشاہ ایران کے جو فرزند ہیں وہ امریکہ میں بیٹھ کر فعال تو ہیں، لیکن جہاں ان کی ایران میں جڑیں نہیں ہیں وہیں ایرانی عوام کی اکثریت بھی شاید ملک میں دوبارہ ملوکیت کی بحالی کے لیے تیار نہ ہو۔ بیرونی مداخلت کے نتیجے میں ایرانی حکومت کے خاتمہ جو ہے وہ خارج از امکان نہیں، لیکن پھر وہی سوال، حکومت کے خاتمے کے بعد خلا کو کون پر کرے گا؟ ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ جی زیادہ مذہبی شدت پسند جو ہے اقتدار میں نہ آ جائیں، یا پھر ایران جو ہے خانہ جنگی کا شکار نہ ہو جائے، جیسے عراق، شام، لیبیا اور یمن کی خانہ جنگی کو آپ یاد کریں اور کس طرح سے وہ ملک جو تھے ہماری نظروں کے سامنے برباد ہوئے۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس منظرنامے سے بچا جا سکتا ہے؟ پاکستان کے لیے یقیناً ایک تشویشناک پیش رفت ہے۔ مشرق میں دشمن بھارت اور مغربی سرحد میں افغانستان کے بعد اب ایران میں بھی عدم استحکام کا خدشہ۔ ویسے کئی پاکستانی تجزیہ کاروں اور سابق سفیروں کا ماننا ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق سعودی عرب، عمان، قطر نے امریکہ سے اپیل کی ہے کہ ایران پہ حملہ نہ کیا جائے، کیونکہ ایسا کوئی بھی قدم جو ہے وہ تیل کی منڈی میں ہلچل مچا دے گا جو خود امریکی معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ سعودی عرب نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو اپنی فضائی حدود جو ہے ایران کے خلاف استعمال نہیں کرنے دے گا۔ روس نے کہا ہے کہ جی امریکہ جو ہے بدامنی کا بہانہ بنا کر دوبارہ ایران کے خلاف جارحیت نہ کرے۔ خطے کے اور بھی کئی ممالک جو ہیں بشمول ترکیہ بھی جو ہے ایک نئی ممکنہ جنگ کو روکنے کے لیے سفارتی سطح پر سرگرم ہو چکے ہیں، لیکن کیا یہ کوششیں امریکہ کو ایران کے خلاف ایک نئی مہم جوئی سے روک پائیں گی؟ امریکہ اور چند دیگر مغربی ممالک سے آنے والے اشارے صاف کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ ایران پہ حملے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دنیا میں اپنی بالادستی برقرار رکھنے اور اپنی مرضی سے دنیا کی معیشت، جغرافیہ اور سیاست کے خد و خال کو بدلنے اور ڈھالنے کے لیے امریکی صدر جو ہیں وہ نہ عالمی قوانین کو خاطر میں لا رہے ہیں اور نہ ہی اپنے اتحادیوں تک کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ ایران میں ہونے والے حالیہ فسادات اور اس کی لڑکھڑاتی معیشت امریکہ کے نزدیک وہ سنہری موقع ہے کہ جسے استعمال کر کے وہ ایران میں ریجیم چینج آپریشن کے خواب کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر صدر ٹرمپ نے ایرانیوں کو کہا کہ جی آج وہ جو ہے احتجاج جاری رکھیں اور ان کے لیے جو ہے مدد آ رہی ہے۔ And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. I say save their names because they'll pay a very big price. Then I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. اس کے علاوہ جو ہے ایران کے گرد مزید جو ہے معاشی گھیرا جو ہے تنگ کرنے کے لیے ٹرمپ صاحب نے ان تمام ممالک پہ 25% ٹیرف بڑھانے کا اعلان کیا جو کسی بھی طرح سے ایران سے تجارت کر رہے ہیں۔ ایران پہلے ہی سے امریکی معاشی پابندیوں میں جکڑا ہوا ملک ہے، کہتے ہیں موسٹ ہیویلی سینکشن کنٹری، جس نے اس کی جو معیشت کو جو ہے بالکل ادموا کر دیا ہے۔ اس نئی ٹیرف پالیسی کی وجہ سے جہاں ایرانی معیشت اس سے بری طرح متاثر ہوگی، بری طرح کیا بہت زیادہ متاثر ہوگی، وہیں وہ ممالک بھی جن کے تہران سے کسی بھی قسم کے تجارتی رشتے ہیں۔ ایران اپنا سب سے زیادہ تیل جو ہے وہ چین کو جو ہے برآمد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکیہ، عراق، متحدہ عرب امارات بھی اس کے تجارتی ساجھے دار ہیں۔ پاکستان کی بھی ایران سے سرحدی تجارت جو ہے حالیہ چند برس میں بڑھ کر تقریباً $3 بلین ہو چکی ہے۔ چین اور روس نے امریکی اقدامات کی مذمت کی ہے، لیکن ٹرمپ فی الوقت جو ہے بظاہر کچھ سننے کے موڈ میں نہیں۔ ایران کی مذہبی حکومت فی الوقت جو ہے اپنی کمزور ترین حالت میں ان کو نظر آ رہی ہے۔ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں 72% جو ہے ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا، جبکہ اس کی جو پہلے ہی سے کمزور کرنسی ہے اس کی قدر بھی جو ہے آدھے سے زیادہ کم ہو گئی ہے۔ اب جناب $1 کے عوض آپ کو 1.4 یا 1.5 ملین ایرانی ریال مل جائیں گے، جبکہ جنوری 2025 میں یعنی کہ گزشتہ برس $1 کے بدلے 7 لاکھ ایرانی ریال ملا کرتے تھے۔ اس دھماکہ خیز صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سفارتکار محترم آصف درانی صاحب اور سینئر تجزیہ کار محترم قمر چیمہ صاحب۔ آصف صاحب، یہ جو امریکی حملہ ہے ایران پر اس کو ناگزیر قرار دیا جا رہا ہے اور ایک اور ریجیم چینج، کیا یہی امریکہ کا ہدف ہے؟ اور اگر زور زبردستی سے اس حکومت کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے تو کوئی متبادل سیاسی قوت ہے ایران میں؟
اس وقت تو نظر نہیں آ رہی، لیکن امریکی حملہ جو ہے وہ فوڈس آن گراؤنڈ تو نہیں ہوگا. یہ میزائل وغیرہ ماریں گے، ایئر ایسٹس یوز کریں گے، لیکن اس سے ان کے وہ ہدف حاصل تو نہیں ہوں گے، نہ امریکہ کا نہ اسرائیل کا. مگر آپ یاد کریں کہ 2025 میں بھی تو جو ان کے آپریٹرز تھے انٹیلیجنس کے، انہوں نے بڑا مطلب فعال طریقے سے جو ہے ان کے سائنٹسٹ کو، ان کے اور جو امپورٹنٹ لوگ تھے ان کو ہدف بنایا تھا. جی وہاں وہ کی ٹھیک ہے، سرزمین کو لیکن سنبھال. آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ اس کو کتنے جلدی انہوں نے ریپلیس کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم موجود ہے کہ اس میں اگر ایک نہیں ہے تو دوسرا موجود ہے، تو تو اس لیے یہ نہیں کہ کولیپس کر گیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک مفروضہ ہے وہ مفروضہ یہ کہ کیونکہ معیشت کی حالت جو ہے بڑی دگرگوں ہے اور بڑے خونریز قسم کے احتجاج ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ہے ایرانی حکومت بہت زیادہ ورنیبل ہو گئی ہے، اور پہلے اتنی نہیں تھی. غالباً 2022 کے احتجاج کے وقت میں نہیں تھی، 20 میں نہیں تھی، اس سے پہلے نہیں تھی. جی نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ ولنربلٹی اپنی جگہ ہے، اقتصادی جو مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بات آ جائے گی سروائیول کی. سروائیول کی صورت میں پھر آئی تھنک وہ دے ول ناٹ تھنک اباؤٹ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ، اینڈ دے ول بیکم سوسائڈل آلسو. یس. اچھا چیمہ صاحب، ایرانی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی مطلب ہے امپلوژن ہوتا ہے، کوئی بزور طاقت اس حکومت کو بالکل ڈیگریڈ کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، تو متبادل کوئی شدت پسند جو ودن جو ہے اس وقت کا رولنگ وہ ہے پاسدار ہو گئے اور دیگر وہاں کی قوتیں، اس میں سے کوئی زیادہ شدت پسند لوگ آ سکتے ہیں طاقت میں. اور کہیں اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر ایروڈ ہوتی ہے وہاں کی جو ایک سینٹرل اتھارٹی ہے، تو پھر جو عراق میں ہوا، جو آپ نے یمن میں دیکھا، لیبیا میں دیکھا، شام میں دیکھا، اس طرح کی خانہ جنگی کی طرف بھی دھکیلا جا سکتا ہے. جی دیکھیں بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ امریکی صدر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو امریکہ فرسٹ جو سلوگن ہے نا آپ کا، وہ کمپرومائز ہو سکتا ہے اگر آپ نے سٹرائکس کی یا اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا. دوسرا، آپ نے فوکس کیا ہوا ویسٹرن ہیمسفیئر میں، تو وہیں پہ رہیں. تیسرا، ان کو اس چیز کے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے تو ہیں وی آر لاکڈ اینڈ لوڈڈ، بٹ سوال امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپرائزنگ کم از کم سیریا لیبیا سٹائل کی ہو، اور سینٹرل گورنمنٹ کی جو ایفیکیسی ہے، لیجیٹیمیسی ہے، کنٹرول اتنا کو ختم ہو کہ اگر ہم حملہ کریں اور نیچے سفیشینٹ ملٹری اسلحہ موجود ہو کہ بعد میں ایک سول وار جیسی سچویشن پیدا ہو سکے. جی اگر ایسی سچویشن پیدا نہیں ہوتی تو جیسے دورانی صاحب بھی فرما رہے تھے، بہت مشکل ہے کہ 2-4 سٹرائکس کر لیں. فار ایگزامپل اگر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ کو ہٹ کرنا ہے، جو انوالو ہیں ان اٹیکس، جن لوگوں نے فار ایگزامپل ان بندوں کو مارا ہے، سویلینز کو، یا جو رائٹرز ہیں ان کو مارا ہے، کیونکہ گورنمنٹ تو اب کہہ رہی ہے یہ فورن ٹرینڈ ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کو مارتے بھی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سو سینٹرل پوائنٹ یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ ایسے اسلحہ بھی ہونا چاہیے، اور لیبیا سیریا سٹائل ایسی بدامنی بھی ہونی چاہیے کہ اگر امریکنز حملہ کریں یا اسرائیلی حملہ کریں تو لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ سے، آئی آر جی سی، آرمی سے یا پولیس سے یا لا انفورسمنٹ سے لڑ پڑیں اور سول وار شروع ہو جائے. لیکن وہ ایک اور سینیریو بات کا بھی بنتا امکان ہوا ظاہر کیا جا رہا ہے چیمہ صاحب کہ امریکی حملے کی صورت میں ایرانی متحد بھی ہو سکتے ہیں، بالکل دوسری جو امریکہ جس نتیجے کی توقع کرے اس کے برعکس بھی چیز ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ جو جون میں اتنی بڑی جنگ لڑی، 12 دن کی جنگ تھی، اس کے بعد جو کچھ ایران کے اندر ایران نے وہ جس طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، اس کے بعد یہ اتنی اپرائزنگ ہونی نہیں چاہیے تھی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اسرائیل کی ایک وار اسٹریٹجی ہے کہ ود ان ایران اندر سے امپلوڈ کرے. اور ود درست. ان ایران لوگوں کو یہ ہے کہ پہلے تو ایرانی گورنمنٹ کہتی تھی کہ دیکھیں میری امریکہ سے ٹاکس ہو رہی ہیں، جب ٹاکس کامیاب ہوں گی، اکنامک ریوائول ہوگی، سینکشنز ختم ہوں گی، تو اب لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹاکس بھی نہیں ہونی. اب ایران کا پروگرام تو انہوں نے کسی حد تک تباہ کر دیا ہے، تو وہ سینکشنز رہیں گی. تو لوگوں کے اندر وہ بھی ایک چیز ہے کہ یہ ہمیں ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. تو میرا ہاں خیال ہے کہ یہ بھی ایک کہ فرسٹریشن ہے. عالمی طور پہ جی تنائی کا شکار ہے، بالکل بڑا اہم نقطہ اٹھایا. اچھا ہم یہ دیکھ رہے ہیں دورانی صاحب کہ ایران پہ حملہ نہ کیا جائے، یہ اپیل سعودی عرب نے بھی کی ہے، عمان نے بھی کی ہے، قطر نے بھی کی ہے. اور لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قطر کا جو ہے فوجی اڈہ جو اس کو خالی کرنے کا حکم بھی آیا، وہاں جو طیارے تھے ایک دم ہٹا دیے گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ. اور یہ کہا گیا ہے کہ جی، تو اس کا مطلب یہ کہ جی لاسٹ ٹائم بھی قطر کے اڈے کو نشانہ بنایا تھا جو سب سے بڑا تھا.
تو کیا سگنلنگ ہے کہ سفارتکاری اس موقع پہ کام آئے گی اور اٹ از ٹو لیٹ ناؤ؟ میرے خیال میں سفارتکاری تو ہر وقت کام کر رہی ہوتی ہے. نہیں، جنگ روکنے کے لیے. جی وہ یہ اسی کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. اور اس میں اب آپ نے دیکھا جیسے اب اس وقت گلف اسٹیٹس ہیں، ان کی طرف سے بھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپیل ہو رہی ہے ٹو یوز ڈپلومیسی. میں یہ بتاتا چلوں کہ ایران ابھی اتنا یعنی اٹس ناٹ این ایزی اور کیک واک فار دا امریکنز یا اسرائیلیز کے لیے. ان کے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں تقریباً 2 کروڑ کے قریب بسیج ہیں جو والنٹری فورس ہے، اور اسی طرح پاسداران ہیں جو IRGC کہلاتی ہے، اس کی اچھی خاصی تعداد ہے. پھر ریگولر آرم فورسز بھی ہیں، اور پاسداران کے تینوں ونگز ہیں، ایئر ہے، لینڈ ہے اور نیول ہے. اچھا، یہ تمام ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے یہ خالی یہ ایران ورسز امریکہ یا ایران ورسز اسرائیل نہیں رہے گا، کیونکہ اس سے آپ کا امکان ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو چوک ہو جائے. تو اس صورت میں بھی امریکہ کو بھی نقصان ہے، اسرائیل کو بھی نقصان ہے، اور باقی کنٹریز جو ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. اور پھر جیسے ابھی آپ نے یہ اس کی بات کی، یہ دوحہ کا جو ایئر بیس ہے، یہ خالی ایک ہی نہیں ہے، امریکہ کے اور بہت سارے ٹارگٹس ہیں. بحرین کے اندر بھی ہے، کویت کے اندر بھی ہے، UAE کے اندر بھی. یہ تمام ٹارگٹس اویلیبل ہیں ان کے لیے، اور اس کا جو ہے خمیازہ پھر امریکنز کو بھی اتنا ہی بھگتنا پڑے گا. اور جبکہ وہ اس حال میں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بوٹس جو ہیں وہاں ایران میں بھیج سکیں، اپنے فوجی وہاں بھیج سکیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، اگرچہ ایران کو میٹیریلی اتنی ایڈوانٹیج نہیں ہے جو امریکہ اور اسرائیل کو حاصل ہے. اچھا، یہ فرمائیے گا درانی صاحب کہ جو 2025 میں مارکا ہوا 12 روز کا، اس کے مقابلے میں آج جو ہے ایران کہیں زیادہ کمزور پوزیشن پر ہے. تو یہ جو ایک کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکن جو انٹرسٹ ہیں یا ان کے جو اڈے ہیں ان کو جو ہے نشانہ بنانے میں کامیاب ہوگا، تو پاور تو ان کی بہت زیادہ ڈیگریڈ ہو چکی ہے، اور پھر عالمی تنائی اپنی جگہ. جی، ان کی ایئر پاور جو ہے وہ پہلے سے ڈیگریڈڈ تھی، لیکن باقی جو مثال کے پاور جو انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا اور اسرائیل کو نقصان بھی پہنچایا. انہوں نے اسرائیل کا جو سو کالڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے آئرن ڈوم، اس کو بھی انہوں نے پینیٹریٹ کیا، اور یہ اب بھی کریں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ظاہر ہے ایران اس جون کے بعد سے خالی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھا ہوگا. انہوں نے اپنی مزید تیاریاں بھی کی ہوں گی، اور انہیں بھی یہ بھی پتہ ہے. اور پھر خاص کر انہیں جو سیٹ بیک پہنچا تھا یہ 12 دن کی جنگ میں، جس میں ان کے IRGC سپاہ اور یہ سائنٹسٹ جو ہے وہ مارے گئے تھے، تو وہ انسائڈر جاب وہ بھی ان کو پتہ ہوگا. تو انہوں نے اپنی خامیوں جو ہیں ان کی طرف نظر ڈالی. اور اس وقت بھی تہران کے یا باقی ایران کے اندر جو بعض ہنگامے ہو رہے ہیں، مثلا مساجد کو پہلے کبھی ڈیمانسٹریشن میں نہیں جلائے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا ریوولٹ کرنے کی کوشش کریں، مذہب کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی. یہ میرے خیال میں اس کے جو ہے زیادہ نقصانات ہوں گے، اور ان کو اس سے میں اس معاملے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ ان کو دھکیل دیں گے سول وار کی طرف. لیکن مجھے امید ہے کہ یہ اس طرف کو نہیں جائیں گے. ایرانی باحث ایک قوم، ان کے نیشنلزم بھی ہے اور وہ ایک میچور قوم بھی ہے. اچھا، اب یہ بتائیے چیمہ صاحب، بڑی اہم باتیں کی درانی صاحب نے کہ اگر دیکھا جائے عملاً ایران جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا عالمی تنہائی کا شکار ہے. ٹھیک ہے کہ چین کے ساتھ اس کے تجارتی تعلقات ہیں اور روس کے ساتھ اس کی گپ شپ ہوتی رہتی ہے، لیکن جب کوئی کہتے ہیں نا کہ جو جنگ کا موقع آیا تو اس میں تو وہ تنہائی کھڑا ہوا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو دیگر قوتیں ہیں وہ تو بڑا مل کے ساتھ چلتی ہیں. تو کتنا ڈس ایڈوانٹیج ہے یہ ان کے لیے، اور پہلے کے 2025 کے مقابلے میں اور زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ کمزور پوزیشن پر ہیں؟ دیکھیں ایران ڈیفینیٹلی ایک کمزور پوزیشن پہ ہے. دیکھیں اس کا سارے کا سارا جو ایران کی جو ابیلٹی ہے ڈیٹیکٹ کرنے کی امریکن ایئر کرافٹس کو یا اسرائیلیوں کو، وہ کوئی نہیں ہے. S-300 سسٹم بھی ان کے تباہ ہو چکے ہیں. اور اس وقت تو نیگوسیشنز، دیکھیں سچویشن کہاں پہ آ گئی ہے. سچویشن یہ تھی کہ پہلے نیگوسیشنز ہو رہی تھی نیوکلیر پروگرام پہ، ابھی وہ نیگوسیشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایران کا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کو رول بیک کرو.
آپ حزب اللہ کو ریورس کرو, آپ سپورٹ بند کرو, تو مطلب جو ڈیٹرنس تھی وہ ختم ہو گئی. اب ان کے جو میجر ان کی جو انٹرنل جو ان کے میزائل پروگرام یا ڈرون ہے اس کو بھی ہٹ کیا جا رہا ہے کہ ختم کرو, اور ان کی سپورٹ کے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں رشیا چائنا کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن ٹیکنیکلی وہ کسی کی سپورٹ کو تو نہیں جاتے. وینزویلا سے تیل لے ہاں رہے ہیں جنگ تو لیکن کوئی اپنی اس سب کی کو لڑنی پڑتی ہے نا. ہاں اچھا اس میں کیا لگنا چاہیے مطلب کہ یہ مطلب ہے کہ انسٹیگیٹ کیا مطلب ہے ہوتا ہے نا کہ جس وجہ سے یہ امریکہ اس حد تک جانے کے لیے دوبارہ تیار ہوا ہے, کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اسرائیل کا تقاضا ہے ان سے, کوئی ان کا مطالبہ ہے؟ جی دیکھیں ایک تو چلو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل ایک فیکٹر ہے, ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہوں گے, جیسے اگلے دن نیتن یاہو نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ میں اگلے 10 سال تک امریکہ سے ملٹری سپورٹ لینی بند کر دوں گا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے تھریٹ نیوٹرلائز کر دیں ہمیشہ کے لیے. دس از اے میسج ٹو دی امریکن گورنمنٹ کہ اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کریں تو ہمیں آپ سے سپورٹ ہی نہیں لینا پڑے گی. اور کیونکہ امریکنز اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ کہتی ہے کہ یار ہمیں بہت زیادہ پیسہ دینا پڑتا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں ونس فار آل اس کو ختم کریں. تو ایک تو چیز اس طرح کی وہ کنونس کرتے رہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ امریکنز کو بھی یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ود ان مڈل ایسٹ یہ ان کا ایران ایک پرماننٹ چیلنج ان کے لیے ہے. تو اور دوسرا یہ کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتی. ابھی بھی فار درست. ایگزامپل ان کے جتنے بھی ملٹری ایسٹس ہیں وہ سارے اس وقت کیریبینز میں ہیں, وہ وہاں پہ ساؤتھ امریکہ چلے میں اچھا ہیں. یہاں میں سے ذرا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس صرف 2-3 منٹ اور رہ گئے. میں چاہوں گا یہ بتائیے کہ ایک تو ٹیرف 25% جو ہے انہوں نے لگا دیا امریکنز نے کہ جو بھی ایران سے تجارت کرے گا درانی صاحب, اس میں پاکستان کی بھی چھوٹی موٹی ٹریڈ ہے $3 بلین کی. کتنا متاثر ہوں گے ہم لوگ؟ ایک تو ٹریڈ کے پہلو پہ بات کیجیے. دوسرا یہ کہ ہم نے دیکھا مشرق میں ایک دشمن ہے ہمارے بہت بڑا, مغرب کی آپ کے اندر, مغرب میں افغانستان جو ہے عدم استحکام کا شکار ہے, ایران اب اس طرف بڑھ رہا ہے. تو پاکستان کے لیے کیا منظرنامہ ڈیولپ ہو رہا ہے؟ دیکھیے ہمارے لیے بھی ظاہر ہے کنسرن کی بات تو ہے, ہاں لیکن ایران کے ساتھ جو ہمارا ٹریڈ ہے وہ اس میں جو ہے بارڈر ٹریڈ زیادہ ہے اور وہ زیادہ اس کو فروغ مل جائے گا. اس میں پھر ہاں انفارمل ٹریڈ ہے وہ بڑھ جائے گی, فارمل ٹریڈ اگر نہ بھی صحیح. اور پھر یہ کہ ہماری جو ٹریڈ ہے وہ اگر روپی اور تومان کرنسی سواپ کا ایگریمنٹ ہمارے پاس ہے تو اس میں پھر ڈالر کے ساتھ متاثر نہیں ہوگا, یہ بھی ہے. اور دوسرا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایران آئسولیٹڈ نہیں ہے, اور اگر اچھا یہ ہوتا تو اس کا حشر ہو جاتا, اور اس میں چائنا اور رشیا اس کے ساتھ ہیں اور انہوں نے اس کی پوری مدد بھی کیا, اور انہوں نے ایرانیوں نے اپنا آرمامنٹ جو ہے وہ ریپلیس کیا ہے رشین اور چائنیز آرمامنٹ کے ساتھ. تو اس لیے سچویشن اتنی بھی آسان نہیں ہے امریکہ کے لیے یا اسرائیل کے لیے. جی کیک واک نہیں ہے ان کے لیے. اور ذرا اس پہ روشنی نہیں, ڈالتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو منظرنامہ ڈیولپ ہو رہا ہے, پاکستان کے لیے کیا اس میں جو ہے خدشات ہونے چاہیے, کیا خطرات ہیں؟ دیکھیے پاکستان کے میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر یہ ایران کا جو انٹرنل ڈومیسٹک سین رہتا ہے تو ہمیں اس میں کوئی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپس میں اپنے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے اسرائیل یا امریکہ کی طرف سے تو پھر ہمیں ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے. ایران ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے, اس لیے ہمیں اس معاملے میں یہ بڑا دلچسپ بات کی آپ نے مجھے ایک جملے میں, کہ یہ یکجہتی کا علاج جو وہ ہے, جو اظہار ہے وہ زبانی کلامی حد تک ہونا چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور ایکٹیو سپورٹ کی پاکستان رکھتا ہے, اس طاقت رکھتا ہے؟ یہ میٹر آف ڈیٹیلز ہے, اس میں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ پبلکلی تو یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی. درست. اچھا ایک چیمہ صاحب میرا آخری سوال ہے کہ ایک بڑا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے اگر کوئی کانفلکٹ بڑھتا ہے تو غیر جانبدار رہنا بہت ضروری ہے, کہ آپ اپنے آپ کو اس آگ سے محفوظ رکھیں. جی دیکھیں ہم نے محفوظ رکھا ہے, لیکن پاکستان نے بہت اچھا سٹانس پہلے بھی لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کنڈیم کیا تھا اسرائیلی اور امریکن سٹرائکس کو ایران کے اندر. ایران ایک انڈیپینڈنٹ ساورن ملک ہے, اور جس طرح ہم بیسا فرما رہے تھے کہ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے, وہ انٹرنل مسئلہ ہے, وہ ان کو کرتے نہیں دیں. ہاں اگر ایکسٹرنل آتا ہے, ایگریشن ہوتا ہے, تو اس میں ہم بہت کچھ سوچ سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں چاہیں گے کہ ایران کے اندر سول وار ہو, حالات خراب ہوں. ہمارا بارڈر 900,000 کلومیٹر کا اس کے ساتھ ہے, ہمارے لوگوں کی اٹیچ ہے, اور وہاں پہ
آپ اس کو لیبیا سیریا بنا دیں، تو یہ میں نہیں سمجھتا یہ ہونا چاہیے. اور یہی باتیں جی سی سی کے ممالک بھی کر رہے ہیں، اور وہ عمان، قطر اور باقی بھی، سعودی عرب، باقی بھی امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ایسی سچویشن نہ پیدا کریں، بیکاز اس کا ایک اسپل اوور کہ افیکٹ جہاں پہ صرف خانہ مڈل ایسٹ. جنگی شروع ہو جائے اور پھر وہ ایک اور شام، ایک اور لیبیا، ایک اور عراق بن جائے. بہت بہت شکریہ آصف درانی صاحب اور قمر چیمہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے ماہرین کی رائے سنی. یہاں پر ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ایران کے دکھ کی ہم نے بات کر لی، کچھ آتے ہیں پاکستان کے سیاسی دکھوں کی طرف، لیکن وقفے کے بعد. تو جناب، حزب معمول قیدی نمبر 804 سے گزشتہ روز بھی کسی کو نہیں ملنے دیا گیا، اور پھر حزب دستور عمران خان کی بہنوں اور تحریک انصاف کے کارکنوں نے اڈیالہ جیل سے باہر دھرنا دینے کی کوشش کی، اور پھر حزب روایت جو ہے پولیس ایکشن کے بعد انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا. اور جناب تحریک انصاف نے بھی حزب معمول ایک بیان کے ذریعے اڈیالہ جیل کے باہر پیش آنے والے واقعے کی شدید مذمت کی، اور پنجاب حکومت پہ الزام لگایا کہ اس نے پرامن احتجاج کو کچلنے کے لیے طاقت اور تشدد کا سہارا لیا، اور خواتین اور بچوں تک کا جو ہے لحاظ کیے بغیر رات گئے ان پر لاٹھی چارج کیا گیا. یہ تو ہوئی تحریک انصاف کی شکایت. دوسری جانب حکومت کو بھی حزب اختلاف کی اس جماعت سے بہت سی شکایتیں ہیں، اور میں تازہ ترین یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب جو ہیں پاکستان کے سے زیادہ جو ہے وہ افغانستان کے ہمدرد ان کو دکھائی دے رہے ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف ریاستی بیانیے پر وہ تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ پوچھتے ہیں شفیق جان صاحب سے، ترجمان اور معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا. شفیق جان، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دینا، احتجاج، یہ حکمت عملی کتنی مؤثر ہے، اور اس کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کے مقاصد یا مقصد تو حاصل نہیں ہو رہا کوئی. جناب دیکھیں عامر صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آپ کے علم میں ہوگا کہ جو وہاں پہ دھرنا ہوتا ہے، جس طریقے سے وہاں پہ ہمارے ورکرز بیٹھے ہوتے ہیں، جس میں خواتین شامل ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، علیم آپا خود وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. یہ دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے یہ دھرنا شروع ہوتا کیوں ہے. کیونکہ حکومت پہلی ہٹ درمی اور غیر قانونی کام کرتی ہے. عدالتی احکامات ہمارے پاس ہے جن کے مطابق خان صاحب کی ملاقات ہونی ہے ٹیوزڈے کو فیملی سے اور ان کے وکلا سے، اور تھرسڈے کو پولیٹیکل لیڈرشپ سے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 4 دسمبر سے لے کے آج تک حکومت جو ہے اپنی ہٹ درمی پہ ہے، اور وہ ملاقات نہیں کروا رہے. جب ملاقات نہیں ہوتی، ملاقات کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو اس کی ریئیکشن میں وہاں دھرنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، جو پرامن رہتا ہے. اس میں ہمارے ورکرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں. پھر جس طریقے سے یہ ان کو منتشر کرتے ہیں، جس طرح خواتین پہ پانی ڈالا جاتا ہے، جس طریقے سے لاٹھی چارج ہوتا ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، وہ قابل مذمت ہے. یہ ہمیشہ خواتین کاٹ تو کھیلتے ہیں، لیکن اپنی باری میں پھر ان کی حرکات ایسی ہوتی ہیں. اور جہاں تک کوئی آپ نے سوچا متبادل راستہ؟ کیونکہ حکومت جو شکایت کرتی رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے تو کوئی ایسا بیان داغ دیتے ہیں کہ جو بہت زیادہ مطلب ہے جو نہیں تھا بقول ان کے، اور متنازع بناتے ہیں ہمارے اداروں کو، اس کی اہم شخصیتوں کو. تو آپ نے کوئی سوچا کہ متبادل کوئی راستہ ہو، کوئی یقین دہانی کرائے کہ ٹھیک ہے SOP فالو کریں، کچھ آپ لوگ کریں، مطلب دونوں کہیں بیچ کی راہ پر آ جائیں؟ دیکھیں، جہاں تک بیانات کی بات ہے عامر صاحب، تو وہ اس وقت پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر ہے. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے. تو وہ اندر سیاسی ہی بات کریں گے، اور ہم میک شور کرائیں گے کہ وہ اندر جو بھی بات کریں ہم اس کو باہر لے کے آئیں. کیونکہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ منتظر ہوتے ہیں ان کے پیغام کے. منگل کے دن اور جمعرات کے دن لوگوں کی نظریں اڈیالہ پہ ہوتی ہیں، اڈیالہ کے روڈ پہ ہوتی ہیں. اور اڈیالہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی سیاست کا مرکز ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ جو وہاں پہ موجود ہوتی ہے. اور آپ ایک اور چیز بھی نوٹ کریں کہ جو وفاقی وزراء ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جب بھی یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو یہ عمران خان سے شروع کرتے ہیں اور عمران خان پہ ختم کر دیتے ہیں. تو عمران خان ہی پاکستان کی سیاست کا مرکز ہے. اور ہم یہ میک شور کرائیں گے کہ جب بھی ہماری ملاقات ان سے ہوگی ہم وہ ساری چیزیں باہر لے کے آئیں جو وہ اندر کہتے ہیں. وہ پاکستان کی سیاست کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، تو وہ سیاسی بات ہی کریں گے اور ہم ان کی بات کو باہر لے کے آئیں گے. اچھا، کچھ شکایتیں جو ہیں ظاہر ہے کہ آپ کو حکومت سے کچھ نہیں ہیں، بہت ساری ہیں. اسی طرح حکومت کو بھی کچھ شکایتیں ہیں. جو ان کی ایک نئی شکایت میں اضافہ ہوا ہے وہ آپ کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے ہوا ہے. ان پہ الزام لگائے، بہت طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور ایک تو الزام یہ بھی ہے کہ جی پاکستان سے زیادہ لگتا ہے یہ کہ افغانستان سے ہمدردی ہے. تو یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا، یہ بیان بھی سنا بھی ہوگا. تو یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ کیا جو وزیر اعلیٰ اپنی بات سمجھا نہیں پا رہے کہ کیوں ان پہ اتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے؟ افغانستان کا کیا معاملہ ہے؟ جی عامر بھائی، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 8 اکتوبر سے جب سے سہیل آفریدی صاحب نامزد ہوئے ہیں
تو 8 اکتوبر سے لے کے آج تک وہ ان کے اعصاب پہ سوار ہے. کبھی ان کو منشیات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کبھی دہشت گردوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کبھی غداری کا لقب دیا جاتا ہے، کبھی گورننس پہ بات ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل 6 پریس کانفرنس ہوئے جس میں 3 پیپلز پارٹی نے کیے، 3 مسلم لیگ نون کے وزراء نے کیے، اور 6 پریس کانفرنس تھے ان کا جو متن تھا وہ سہیل آفریدی تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے تو ہم تو ڈے ون سے ہمارا یہ سٹانس ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھا جائے. 20 سال سے یہ ملٹری آپریشن کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کی سرزمین پر، لیکن 20 سالوں سے نہ دہشت گرد ختم ہو رہے ہیں نہ دہشت گردی ختم ہو رہی ہے. تو یہ جو سوال ہے یہ خیبر پختونخوا کے رہنے والے لوگ جو ہیں، جو غیرت مند پختون ہیں، ان کے ذہنوں میں بار بار آتا ہے کہ آپ 20 سال سے ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں لیکن اس سے آپ کی خاطر خواہ رزلٹ نہیں، سود مند ثابت نہیں ہو رہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پالیسی میں شفٹ آنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ بیٹھے، آرم فورسز ساتھ بیٹھے، فیڈرل گورنمنٹ ساتھ بیٹھے، ہم بھی بیٹھتے ہیں کیونکہ خیبر پختونخوا کی ڈائنامکس چینج ہے. یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ اس پالیسی میں شفٹ آنا چاہیے، وہ ذرا کچھ اس کی تشریح کریں کہ آپ لوگ کس قسم کا شفٹ تجویز کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں ایسی بات ہے؟ کیونکہ مذاکرات اگر آپ یاد کریں شفیع جان صاحب، آپ تو اسی صوبے سے آپ کا تعلق ہے، کئی مرتبہ ہوئے، مختلف وقتوں میں ہوئے. ہمارے مطلب ہے وہاں کے جو کور کمانڈرز ہوا کرتے تھے، کمانڈرز ہوا کرتے تھے، مختلف وقتوں میں ملیٹنٹ سے رہے ہیں ان کے مذاکرات، لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکلا. اور اس کے بارے میں پھر کہا یہ گیا کہ جی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ان سے مذاکرات کرنا، اسٹیٹ کو نہیں کرنے چاہیے. جی عامر صاحب، اگر آپ مذاکرات کی تاریخ دیکھ لیں تو اس میں آپ ایک چیز آپ کو ملے گی کہ اس مذاکرات کی جو خلاف ورزی ہے وہ کس نے کی، یہ ایک الگ بحث ہے. پھر ایک بحث یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو یہاں پہ آباد کس نے کیا، کس نے ان کو ری سیٹل کیا، یہ ایک اور بحث ہے. ایک اور بحث یہ بھی ہے کہ یہ بنائے کس نے ہیں، جب جس نے بنائے تھے گڈ بیڈ کا لقب کس نے دیا، کس نے ان کو استعمال کیا، یہ ایک الگ بحث ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب یہ چاہتے ہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ سب سے زیادہ افیکٹ ہم ہو رہے ہیں اور سب سے بڑا چیلنج اگر پختونخوا کی حکومت کو ہے تو وہ دہشت گردی اور امن و امان کی صورتحال ہے. ہم یہ تجویز دے رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن آپ 20 سال سے کر رہے ہیں، اس کے سود مند ریزلٹس نہیں آ رہے، تو مل کے بیٹھتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ بیٹھتے ہیں، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ہمارا علاقہ ہے، ہمارا مینڈیٹ ہے، ہم بہتر جانتے ہیں، ہم ایک نیشنل پالیسی بناتے ہیں، ایک ٹی او آر سیٹ کرتے ہیں اور ان ٹی او آر کے مطابق ہی ٹی او آر کے مطابق ہی وہاں پہ کوئی کاروائی ہو تاکہ اس کو زیادہ وہ سود مند ثابت ہو. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل پالیسی بنائی جائے اور نیشنل پالیسی کے مطابق تو میں یہ سمجھوں کہ حکمت عملی کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ مزید گفتگو ہو، ورنہ دہشت گردوں سے یا اس طرح کے جو عسکری گروہ ہیں ان سے پی ٹی آئی کو ہمدردی نہیں جو آپ لوگوں پہ مسلسل الزام لگ رہے ہیں. دیکھیں، ہم پاکستان کی ریاست کے خلاف جو بھی ایکٹیویٹی کرتا ہے، پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتا ہے، پاکستان کی آرم فورسز پہ حملے کرتا ہے، پاکستان میں سیویلین کو شہید کرتا ہے، ہمیں ان لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ دہشت گرد ہے، وہ دہشت گردی کہلاتے ہیں اور ان کے خلاف سخت رویہ اپنانا چاہیے. لیکن جو رویہ ہے یا آپریشن ہے یا مذاکرات ہے یا ایک اسٹریٹجی بنانی ہے، اس پہ ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں، لیکن بیسک جو دہشت گردی ہے اس پہ کوئی ڈیفرنسز نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مل کے بیٹھ کے ایک نیشنل پالیسی بناتے ہیں اور اس نیشنل پالیسی کے مطابق ہی ہم ٹی او آر سیٹ کر کے وہاں پہ ایک مؤثر کاروائی کریں جس میں قبائلی عمائدین شامل ہو، جس طرح ہمارا جرگہ ہوا خیبر پختونخوا میں، جس میں پولیٹیکل فورسز ایک سائڈ پہ کھڑے ہو. تمام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ملٹری آپریشن اس چیز کا حل نہیں ہے، اس کے لیے مل کے بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں اور اس اسٹریٹجی کے مطابق ہی کاروائی کرتے ہیں. اچھا، آپ نے باتیں تو بڑی اہم کی، مگر پھر اسی سانس میں آپ نے کہا کہ جی ملٹری آپریشن حل نہیں ہے اس کا، مگر ظاہر ہے کہ اگر دہشت گرد آ رہے ہیں، ان کی انفلٹریشن ہو رہی ہے تو فوج کو کارروائی تو کرنی پڑے گی. یہاں تک تو آپ کی بات صحیح ہے کہ جی اعتماد سازی کی ضرورت ہے، ایک مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے. کیا چیز مانے ہیں اس میں؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ مس کمیونیکیشن ہے. آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی سے لڑنا ہے اور حکومت وفاق بھی یہی کہہ رہا ہے، فوج بھی یہی کہہ رہی ہے. تو مل بیٹھنے میں کیا قباحت ہے؟ کون رکاوٹ ہے؟ آپ لوگ رکاوٹ ہیں یا وفاقی حکومت رکاوٹ ہے؟ نہیں، ہم نے تو کبھی دہشت گردی کی ایشو پہ یا صوبے کی حقوق پہ یا صوبے کی ایشوز پہ بیٹھنے سے انکار نہیں کیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ملٹری آپریشن سے جس طریقے سے 80,000 ہماری شہادتی ہوئی، جس طریقے سے لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا، جس طریقے سے کاروبار تباہ ہوئے، ابھی بھی
نارتھ وزیرستان کے جو ہمارے آئی ٹی پیز ہیں وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو جو وعدہ کیا گیا تھا وفاق کی جانب سے کہ 17 ارب روپے دیے جائیں گے ہر سال، پچھلی 3 سال سے 1 روپے نہیں دیا. سہیل آفریدی صاحب نے پہلے کیبنٹ میں ان کے لیے ایک گرانٹ کا اعلان کیا. وہ ہمارے لوگ ہیں، ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم ہر قسم کا ان کا خیال رکھیں گے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ کو جو وعدے کیے گئے ہیں تو ان پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. تو یہ ایک فقدان ہے اعتماد کا، اور لوگوں کے درمیان بھی ایک فقدان ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اعتماد کا جو ایک فقدان ہے اس پہ بیٹھا جائے، بات کی جائے، آئیڈیاز ڈسکس کیے جائے. ان کے پاس جو کارروائی کرنے کے لیے کوئی مؤثر ہاں، یا تو وہ آپ کو قائل کر لیں یا آپ ان کو قائل کر لیں، مل کے کوئی بالکل تیسری راہ سوچ لیں. بہت بہت شکریہ شفیع جان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بڑی اہم باتیں کی دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے. ناظرین ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب، آپ نے تحریک انصاف کے رہنما شفیع جان صاحب کی گفتگو وقفے سے پہلے سنی، بڑی اہم باتیں کی تھی انہوں نے، اور جس سے جو میں اس کی کہتے ہیں نا جس جو میں نے نکالی ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف ہو، خیبر پختونخوا حکومت ہو، چاہے وفاقی حکومت ہو یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، تینوں ایک چیز پہ بالکل ساتھ کھڑے ہیں کہ جی دہشت گردی سے لڑنا ہے، اس کو شکست دینی ہے. مسئلہ جو ہے حکمت عملی کا ہے، اور حکمت عملی کے اوپر جو ہے جیسے انہوں نے کہا کہ جی اعتماد سازی کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں آگے بڑھنے کا راستہ جو سمجھ میں آتا ہے کہ جی یا تو ایک تو ساتھ بیٹھیں، قائل کریں، قائل ہوں، یا کوئی تیسری راہ سوچ لیں، کیونکہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ جو ہے ہر قیمت پہ جیتنی ہے، اور قومی اتفاق رائے جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.